بڑی ایک بات یاد آئی ہے، ذرا کر دیتا ہوں میں، میرے پاس 5 منٹ رہ گئے سارے. ایک بات یاد آئی. حضرت سیدنا شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ خواہش ہے. یہ تو آپ کا کالا کافر گورا بھی یہ آپ کو بتا چکا، اس نے ریسرچ کر لی بھائی صدیوں پہلے جو آوازیں پچھلے لوگوں کی اس ہوا کے دوش میں محفوظ ہیں وہ سنی بھی جا سکتی ہیں، ان کو کیچ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بات تو ہو چکی ہے. تو جڑی گل کافر ثابت کرے وہ تو مننے ہیں، جڑی گل قرآن ثابت نہ کرے ثابت کرے وہ تو پھر کتاب نہیں لے گیا. ایویں نہیں بادشاہ بھی چلی ہو گئی یا کیا چاہے چلی ہو گئی. ٹھیک ہے، کافر نے کہا ہے کہ یہ ان کی ریسرچ ہے. وہ بندے نے پوچھا اللہ کہتا میں نے کو راضی ہے، میرے کو راضی نہیں. اللہ کی گل دیکھو نہیں ہے. تو شیخ اکبر فرماتے ہیں مجھے یوں ایک حسرت سی ہوئی کہ وہ ایک دور رسول اللہ کا، پھر وہاں صحابہ، تو اگر کوئی کشف کی دنیا میں اس طرح کا ماحول مجھے دیکھنا نصیب ہو جائے. فرماتے میرے اللہ نے میری بات مان لی اور میرے سامنے سے حجابات اٹھ گئے اور میں سیدھا پہنچا حضور کی عدالت میں. اور میرے کا سرکار تشریف فرمائے اپنے ممبر پر، صحابہ موجود ہیں اور مجلس جاری ہے اور حضور کا کلام شروع ہے. حضور نے جب اپنا کلام مکمل کیا تو ایک صحابی پیچھے سے کھڑے ہوئے، اس نے کہا یا رسول اللہ ایک عرض ہے. اب یہ کشف کی دنیا میں حضرت شیخ اکبر یہ دیکھ رہے ہیں. کشف کو چیلنج وہ کرے جو خود صاحب کشف ہو، تسی میں چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ سونا چیک کروایا جاتا ہے امام مسجد سے. یہ بڑا مسئلہ ہے. مسجد کا امام سونا بتاتا ہے کھرا یا کھوٹا، سونے والے کو پوچھنا ہی کوئی نہیں. بھائی جی کشف کو وہ چیلنج کرے جو خود صاحب کشف ہو، اور جو صاحب کشف ہے اس نے انکار کرنا نہیں. تو باقی وہاں سنے کون؟ کہتے ہیں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور یہ بات کشف کی دنیا میں حضرت شیخ اکبر دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے دیکھ بھی رہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ ہم نے بنا دیکھے اللہ کو مان لیا، اس کے بندے ہو گئے. اب اس کا نام لیتے ہیں، مار پڑتی ہے، سزائیں ملتی ہیں، گالیاں پڑتی ہیں، ہمارا مال چھن گیا، ہمارے بچے چھن گئے، ہماری برادری ہم سے جدا ہو گئی، ہم ہجرتوں پہ مجبور ہو گئے، سونے آؤ مکہ چھوڑ کے مدینے آ گیا. حضور یہ سب کچھ گوارا ہے، لیکن ہمیں اتنا عرض کرنا ہے کہ کیا جس رب کی خاطر ہم اتنی مار کھاتے ہیں اس رب کی کہیں ملاقات بھی ہوگی؟ کہنے کٹ پہنی ہے بھائی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ضرور ملاقات ہوگی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے پیچھے پیچھے رہنا ہوگا. حضور کب تک؟ فرمایا بس میرے پیچھے رہو جب تک قیامت نہیں آتی، میرے پیچھے ہی رہنا جب تک قبروں سے نکل نہیں جاتے، میرے پیچھے ہی رہنا جب تک حشر میں نہیں پہنچ جاتے، میرے پیچھے ہی رہنا جب تک شفاعت قبول نہیں ہو جاتی، میرے پیچھے ہی رہنا جب تک مجھے جنت کی چابیاں نہیں مل جاتی، میرے پیچھے رہنا جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، اور میرے پیچھے پیچھے رہنا جب تک 8 کی 8 جنتیں میں خود آباد نہیں کر لیتا. کملی والا پھر فرمایا جب 8 کی 8 جنتیں آباد ہو جائیں گی تو پھر اللہ کا نظارہ تمہیں نصیب ہوگا، پھر آپ کی دید بھی ہوگی، پھر اللہ تم سے گفتگو بھی کرے گا. پوچھے گا اہل جنت سے، اہل جنت جو وعدے میں نے قرآن کی شکل میں تمہارے لیے کیے تھے وہ سب پورے ہیں؟ جی مولا پورے ہیں، کوئی کمی بیشی تو نہیں، نہ سونے کچھ بھی نہیں. نزلا من غفور رحیم، اللہ فرماتا پھر اللہ کی طرفوں جنتیاں کی دعوت ہونی ہے، تو دعوت کھانے کی شکل سے نہیں. دعوت کس طرح ہوگی؟ اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام سے کہنا اپنے داؤدی لہجے میں ذرا میری حمد سنا جنتیوں کو. اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے عطا کردہ اس لہجے میں اللہ کی حمد پڑھیں گے، جنتی اس حمد کے نشے سے مست ہو جائیں گے. اور جب ہم کو بریک لگوائے کہ بس کر دعوت اتنی ہو گئی مسلسل دعوت نہیں ہوتی، تو جنتی کہیں گے یا اللہ جو کچھ آئی نا یہ واپس لے لے، اس بندے نو آ کے بولتا رہے چپ رہا. اللہ فرمائے گا نہیں دعوت اتنی تھی ہو گئی، ہم نے تمہیں ثابت کرنا تھا کہ تم ہمارے مہمان ہو، ہم تمہارے میزبان ہیں، ہم نے جو وعدہ کیا تمہارے تیار ہے، اب یہ بطور مہمانی تمہاری ہمیں دعوت کرنی تھی ہو گئی. میری حضور رحمت عالم صاحب فرمایا اس وقت تک انتظار کرو گے پھر رب کی ملاقات ہوگی. تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی قبول ہے، ہم یہ انتظار بھی برداشت کریں گے، لیکن اتنا بتا دیجئے کہ اس پروردگار کی طبیعت مزاج کیسا ہے تاکہ ہم اسی طرح
پھر اس کی بارگاہ میں حاضری دیا کریں. یہ بات ذرا غور سے سنیے گا. میرے پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہوا تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اور فوراً قرآن آیا اور فرمایا محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی طبیعت، اللہ کا مزاج، اللہ کی فطرت، اللہ کی عادت، اللہ کی جو ہے خوب کس طرح کی ہے. تو انہیں کہہ دیجئے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کا مزاج اس کی طبیعت پر رکھنی ہو تو اپنی بشری طبیعت پہ غور کرو. اللہ نے تمہیں اپنا مزاج عطا فرما کے دنیا میں بھیجا ہے. صاحب فطرت بندہ وہ ہے جس میں خدائی مزاج پائے جائیں. اور اگر آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے یا میری بات آپ کو کوئی اسلام سے باہر لگ رہی ہے تو معاف کر کے خوش ہونا یہ اللہ کا مزاج ہے. تم کیوں ہوتے ہو؟ کھلا کے خوش ہونا اللہ کا مزاج ہے تو آپ کو کیوں کھلانے کی پڑی رہتی ہے؟ کھائی نہ چھوڑنا. بس دو گنا کافی نہیں. کسی کے عیبوں پہ پردے ڈالنا یہ مزاج پروردگار ہے. آپ کیوں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں؟ پریشان ہونے کی گل کوئی نہیں. اب اللہ کا مزاج کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو جو صاحب فطرت سلیم ہوگا اس کا یہی مزاج ہوگا کہ ہم بھی ان سے راضی جن سے اللہ راضی ہے. اللہ کرے وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہے. یہ ہے وہ مقدس جماعت میرے حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن کا بار بار قرآن تذکرہ کر رہا ہے. بس یہاں تک میری بات اس جمعے مکمل ہوئی.